حل بہذا البلد، محبوب تم اس شہر میں ہو نا، اس لیے اس شہر کی قسم ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کے شہر کی قسم آپ کا دوست بھی نہیں کھاتا، اس لیے کہ شہر میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر محبوب سے پیار اتنا ہے کہ ان منحوس چہروں کو نہیں دیکھنا ہے جنہوں نے حضور سے دشمنی کی، ان خوبصورت چہروں کو دیکھا جس نے محبوب سے وفا کی، اور اصلاً محبوب کے رخ وضحا کو دیکھ کر کہا محبوب تمہارے قدم اس زمین پر ہے نا، اس لیے قدرت اس زمین کی قسم خود یاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان لا اللہ۔ اقسم بہذا البلد، یہ آیت کریمہ تو مکی ہے، اتری ہے مکۃ المکرمہ کے حق میں، یقیناً یہ آیت کریمہ مکی ہے، اتری ہے مکہ شریف کے لیے، لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قدرت نے فاؤنڈیشن نہیں کیا کہ صرف مکہ کی قسم، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ مکہ اس لیے مکرم نہیں مانا ہم نے کہ ابراہیم کی زمین ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں کی ہم نے کہ یہاں کعبہ ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے ہم نے یاد نہیں کی کہ یہاں زمزم ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں کی کہ یہاں صفا ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ یہاں مروہ ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ یہ تاریخی شہر ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ اس کے ٹھیک اوپر بیت المعمور ہے، اس مکے کی قسم اس لیے یاد کی جا رہی ہے کیونکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ یہاں جوان ہوئے ہیں، آپ کے قدموں کی وجہ سے محبوب ہم آپ کے شہر کی قسم یاد کر، سبحان اللہ۔ اور پھر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہہ کر سمجھا دیا، بلکہ میں آپ کو اور کھل کے بتاؤں، علماء سیر نے یہاں تک لکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت سے جب یہ کہا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے محبوب تم مدینے میں ہو تو مدینے کی قسم، تم طائف میں ہو تو طائف کی قسم، بلکہ خطابت کی بات کروں تم احد کی زمین پر ہو تو احد کی قسم، تم بدر میں آ گئے ہو تو بدر کی قسم، تم ابو بکر کے کندھے پر ہو تو ابو بکر کا کندھا افضل ہے، تم عائشہ کے حجرے میں ہو تو عائشہ کا حجرہ افضل ہے، تم جس جگہ جاؤ گے وہاں کی قسم ہے، اس لیے کہ محبوب ہمیں زمین سے سروکار نہیں ہے، ہمیں اپنے محبوب کے وجود سے محبت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ امام ابو حنیفہ نے کہا مکہ افضل، امام احمد ابن حنبل نے کہا مکہ افضل، امام محمد بن ادریس شافعی نے کہا مکہ افضل، لوگ مدینے کے امام محدث اس وقت کے پاس امام مالک ابن انس کے پاس گئے، کہا آپ کس کو افضل مانتے ہیں؟ کہا سارے مکہ افضل مانتے ہوں گے، میں مدینہ افضل مانتا ہوں۔ کہا مکے میں حضور پیدا ہوئے، کہا مدینے میں حضور رہتے ہیں، کہا مکے میں طواف ہوتا ہے، کہا وہاں کعبے کا طواف ہوتا ہے، یہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 سبحان فرشتے، اللہ۔ کہا وہاں حج ہوتا ہے، وہاں حج ہوتا ہے، اس کا چکر لگایا جاتا ہے، کہا وہاں لوگ اس کعبے کا حج کر کے حاجی بنتے، یا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر صحابی بنتے ہیں، حاجی ہزاروں مل کر بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہا ارے وہ ابراہیم خلیل کی بھی زمین، کہا ابراہیم کا تقدس اپنی جگہ، مگر یہاں مصطفیٰ جان رحمت سو رہے ہیں، اس لیے زمین افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام اہل سنت کا عشق کہتا تھا کہ مدینہ افضل ہے، اور مسلک کہتا تھا کہ مکہ افضل ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اپنے عشق سے کوئی سودا کر سکتے ہیں، اس لیے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ختم بات ہے۔ کرو، کیوں بات بڑھائی ہے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بلائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی، ہاں، سبحان اللہ۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا۔ اتنا متقی آدمی تھا، لیکن کہہ رہے ہیں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں غیبی کی سمائی ہے۔ اشعار پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تقریر پھر کبھی کروں گا، ابھی حافظ توحید صاحب کی دعوت پر آیا ہوں تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر بات کو اختتام کی سرحد تک لے کر جاؤں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت ہے، یہ حضور کا قدم ہے۔ اب اپنے پڑوسی کو کہیے گا کہ اگر کفرستان میں توحید کا یہ سورج قدم رکھ دے تو قدرت
ان کے قدموں کی برکت کو دیکھتے ہوئے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کے اس شہر کی قسم یاد فرما رہے اور اس شان کے ساتھ جہاں جہاں جائیں گے وہ جگہ افضل. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے مفتی صاحب ایک خوبصورت بات کی کہنے لگے, بڑی خوبصورت بات کہنے لگے کہ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک قیمتی ہیرا. مولانا سلیم صاحب توجہ, ایک قیمتی ہیرا, اگر وہ قیمتی ہیرا 1 کروڑ کا ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 1 کروڑ کا قیمتی ہیرا اگر وہ کسی تجوری میں رکھا ہے تو تجوری کروڑ کی ہے, کسی الماری میں رکھا ہے تو وہ الماری کروڑ کی ہے, کسی کمرے میں رکھا ہے تو وہ کمرہ کروڑ کا ہے, کسی کی جیب میں رکھا ہے تو وہ جیب 1 کروڑ کی ہے. سمجھایا یہ جا رہا ہے حضور تو بے مثال ہیرا ہے. جس طرح ہیرے کی جگہ بدلنے سے جہاں جہاں ہیرا گیا وہاں وہاں کی جگہ کو اس نے قیمتی کر دیا. ہیرے جس کے قدموں کی خیرات ہے اس مصطفیٰ کی شان یہ ہے حضور جہاں گئے اس جگہ کو قیمتی کر دیا. بلکہ آگے بڑھ کر آپ سے کہہ دوں انہوں نے کچرے کے ڈھیر کو اپنے قدم کی برکت سے جنت بنا دیا. سبحان اللہ, بے شک بے شک. 1 ارب نے آدمی کا بول والا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا.